सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। वाशिंगटन डीसी अगर म्यूज़ियम्स का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इतने सारे म्यूज़ियम्स में एक ऐसा म्यूज़ियम भी मौजूद है जो कि इस्लामिक हेरिटेज से मुताल्लिक है। आज हम वाशिंगटन डीसी के इसी म्यूज़ियम की सैर आपको करवाएंगे जो कि इस्लामिक हेरिटेज के हवाले से पूरे वाशिंगटन डीसी में जाना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस्लाम यहाँ पर फैला, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और अभी तक कितने अदवार यहाँ पर गुजार चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेरिकाज़ इस्लामिक हेरिटेज म्यूज़ियम के अंदर। इसके जो क्यूरेटर हैं अमीर मोहम्मद, वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछती हूँ कि इस म्यूज़ियम में क्या कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है। हेलो अमीर, हाउ आर यू? ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुसलमान अमेरिका में 15वीं सदी में आए। इनमें अफ्रीकी मुल्कों से आने वाले लोग भी थे और बारबरी कोस्ट की जंग के दौरान या बाद में दूसरे मुल्कों से आने वाले भी तारकीन वतन भी। चलिए मैं आपको म्यूज़ियम दिखाता हूँ और इन सब अदवार के बारे में बताता हूँ। And during this walk, I'll ask a few questions about the museum also. How you got the idea of having a museum, having the heritage of Islam in a country like America? Because there was a need, in America many people didn't realize that Muslims have been here, been part of American fabrics. They came through the Spanish Inquisition. क्योंकि इसकी जरूरत थी। मुसलमान एक अरसे से अमरीकी मुआशरे के ताने बाने का हिस्सा रहे हैं। वो स्पेन से अमरीका आने वाले अव्वलीन आबादकारों में से थे। यहाँ कई जंगें हुई। अफ्रीका से आने वाले भी इसी दौर में यहाँ आए। इन सब में मुसलमान भी थे। यहाँ तक कि 16वीं सदी में इस जमीन पर आकर आबाद होने वाले अव्वलीन लोगों में ऑस्कर वाइल्ड कॉर्ड भी शामिल था, जिसके सर एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको की दरियाफ्त का सेहरा बांधा जाता है। इसके साथ आने वाले लोगों में एक ग्रुप था, मोगलोन्स, जिन्हें स्पेन में मूर्स या मोरेस्को कहा जाता था। वही लोग रियासत टेनेसी, केंटकी और वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ी इलाकों में आबाद हुए और उनकी औलाद अब भी इन इलाकों में आबाद है। फिर एक और ग्रुप आया जिसको कहा जाता था मूर्स ऑफ डेलावेयर। ये रियासत डेलावेयर में आकर आबाद हुए। So how old is Islam in the USA? It's at least 7 centuries. We talked earlier about the Spanish Inquisition. तकरीबन 7 सदियों पुराना। मैंने पहले बात की ना स्पेन से आने वाले आबादकारों की। उनके अलावा अफ्रीका से आने वाले अफराद में भी एक बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सदियों के दौरान इस्लाम यहाँ कितना फैला। 7वीं सदी, 11वीं सदी। इस नक्शे में आप देख सकती हैं कि अफ्रीका के किस इलाके से मुसलमान यहाँ आए थे। उस दौर के मुमताज मुसलमानों में से एक थे अब्दुल रहमान। वो अमेरिका के पहले हाफिज़ कुरान थे। He was the first hafiz in the United States in 1730. He was the first hafiz? Yes. उन्होंने 1730 में 3 बार कुरान को अपने हाफिज़े की मदद से तहरीर किया। ये 1750 में उनके बारे में एक अखबार में छपने वाला मज़मून है। And from Africa, they're Muslims. You can't break them. The Muslim Act of 1753. 1753 और 1790 के मुस्लिम एक्ट में बारबरी कोस्ट की जंगों में यहाँ आने वाले मुसलमान मूर्स का जिक्र है। यहाँ म्यूजियम में ऐसे मज़ामीन और खतूत भी मौजूद हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पुराना 1766 का दस्तावेज है, जिसमें सूरह फातिहा और कुरान की आखिरी 4 आयात लिखी हुई हैं। ये गुलामों की भर्ती के इश्तिहारात हैं जो मुसलमानों के लिए हैं। बताया गया है कि कौन कौन से मुसलमान गुलाम लाए जा सकते थे। क्वानबाई, सिंबल मूर मुल्कों से लाए जाते थे। एक का नाम मोहम्मद था जो 1774 में एक अफ्रीकी मुल्क से बहरी जहाज पर लाया गया था। इसी की बुनियाद पर अमरीकी मुसन्निफ एलेक्स हेले ने अपनी किताब रूट्स का किरदार कुंता किंते तश्कील दिया था। Artifacts that was donated to the museum. ये नमूने म्यूजियम को अथिये में दिए गए। इनमें कुछ दौरे गुलामी के हैं और कुछ आज के जमाने के, जिन्हें गैम्बिया के सफीर और सेनेगल के शेख हारून ने म्यूजियम को तोहफे में दिए हैं। हमें ऐसे मुसलमानों का भी पता चला जो इनकलाबी जंगों का हिस्सा थे। इनमें यूसुफ अली, बाबक मोहम्मद, पीटर सलीमपुर, फ्रांसिस सबा, ये कुछ स्टैम्प्स हैं पीटर सलीम और सलीमपुर के नाम की। Another thing that many people don't realize and understand. एक और बात जिसके बारे में कम लोगों को मालूम है, वो अमेरिका के अव्वलीन सफारती ताल्लुकात हैं। अमेरिका ने एक रियासत के तौर पर सबसे पहले मराकश से सफारती ताल्लुक कायम किया था। ये एक खत है मराकश के सुल्तान का जॉर्ज वाशिंगटन के नाम, जो 1787 में लिखा गया।
یہ وہ جوابی خط ہے جو جارج واشنگٹن نے مراکش کے سلطان کو لکھا۔ اس کے علاوہ امریکہ کے کچھ بانیوں کے خطوط بھی ہیں۔ جان ایڈمز کی طرف سے 1787 میں جس پر تھامس جیفرسن کے دستخط ہیں، یہ دونوں امریکہ کے بانیوں میں سے ہیں۔ اتنے قدیم قسم کے ٹرانسکرپٹس یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام یہاں پر نہ صرف کہ چند صدیوں پہلے آیا ضرور تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جو یہاں پر مساجد ہیں وہ بھی بننی شروع ہوئیں۔ اوکے، do you know about the little history about the mosque when it started, when the people started building the mosque here? Okay, let's take a look down right there. In our exhibit, one of the earliest mosques that we know found in the United States is this one. اس نمائش سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں قائم ہونے والی اولین مسجد شمالی ڈکوٹا میں 1929 میں بنائی گئی۔ اسی دور میں ایک مسجد مشیگن میں بھی قائم ہوئی۔ یہ امریکہ کی سب سے پرانی مسجد ہے جو 1934 میں قائم ہوئی۔ So we can say the first mosque was built in 1929. Correct. And there was more in Michigan around the same period of time. بالکل، اسی دور میں ایک مسجد مشیگن میں قائم ہوئی جو آج بھی قائم ہے اور ڈیوبورن مشیگن کی سب سے بڑی اور پرانی مسجد ہے۔ اس علاقے میں عرب مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے۔ میلکم ایکس اور کئی دوسرے مسلمانوں نے یہ مسجد 1960 کی دہائی میں دوبارہ تعمیر کروائی۔ And these are also the mosques? These are more mosques around the Washington D.C. area. جی، یہ واشنگٹن ڈی سی کے علاقے کی کچھ اور مسجدیں ہیں، جیسے MCC، ایک سلور سپرنگ میریلینڈ میں ہے، ایک فالس چرچ ورجینیا میں ہے۔ اس مسجد میں جمعے کے دن 3 مرتبہ نماز جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں 1200 سے 1500 کے قریب افراد نماز پڑھتے ہیں۔ امریکہ کے اسلامک ہیریٹیج میوزیم سے آپ کو مزید بھی بہت کچھ دکھائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ Welcome back to the show. So Amir, now what you're showing us now? Some of the earliest Qurans that we have. This is one of the oldest one we have in English translation. یہاں ہمارے پاس قرآن پاک کے قدیم نسخے ہیں، جیسے اس نسخے کا انگریزی میں ترجمہ 1862 میں کیا گیا اور اس کے اوپر والا سواحیلی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہسپانوی اور عبرانی زبانوں میں ترجمہ کیے گئے قرآن پاک ہیں۔ یہ نسخہ نائجیریا سے ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دیگر زبانوں کے ترجمہ شدہ قرآن ہیں۔ جیسے کہ یہ سویڈش ہے۔ مصری زبان میں 1888 کا قرآن، چینی اور جاپانی زبانوں میں ترجمہ کیے گئے قرآن، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ترکی زبان میں۔ یہ قرآن ٹرکش اسکرپٹ میں ہے۔ فارسی اور شامی نسخے بھی موجود ہیں۔ یہ اس قرآن کی تصویر ہے جو کہ سول وار میں بچایا گیا، لیکن بالٹیمور کے اندر ایک ایسا میوزیم موجود ہے۔ اس میوزیم کے حوالے سے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ یہ خوبصورت قرآن 15ویں صدی عیسوی میں شمالی ہندوستان میں لکھا گیا تھا۔ اس کے صفحات کے کناروں پر تلفظ کی ادائیگی اور آیات کی تفسیر بھی درج ہے۔ میوزیم میں شہنشاہ اکبر کے زمانے کا ایک قرآنی مسودہ بھی موجود ہے جو مغل آرٹ کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہے بالٹیمور کا والٹر آرٹ میوزیم۔ ولیم اور ہنری والٹر کے اکٹھے کیے ہوئے آرٹ کے نمونوں پر مشتمل اس میوزیم میں ہاتھ سے لکھے گئے قرآنی نسخوں کی تعداد 28 ہے۔ The Walters Museum is largely based upon the collection of William and Henry Walters, father and son. At the time of Henry's death in 1931, he left his entire collection to the city of Baltimore, and this collection comprised about 28,000 objects. Amongst this collection were a large number of manuscripts and printed books. And it can be said that Henry started collecting manuscript by collecting Islamic manuscripts. It was a time in the history of collecting in this country where collector became more familiar and more enamored of Islamic art. دیوار پر آویزہ یہ قرآنی نسخہ منگول حکمران تیمور لنگ کے دور کی یادگار ہے، جس کے 6 فٹ لمبے اور 3 فٹ چوڑے صفحات پر آدھے انچ کے قلم سے خطاطی کی گئی تھی۔
म्यूजियम के इस हॉल में ऐसे नुस्खे भी मौजूद हैं जिन्हें कागज़ का इस्तेमाल आम होने से पहले लिखा गया था। मुस्लिम दुनिया में कागज़ का इस्तेमाल 9वीं सदी ईस्वी में आम हुआ। They're all handwritten, they're all calligraphy. It's considered the highest art form, and especially writing a beautiful copy of the Quran is one of the best, one of the most important art form. 10 सदियों के अरसे में ईरान, मिस्र, तुर्की, सब सहारन अफ्रीका, स्पेन, ट्यूनिस और शुमाली हिंदुस्तान में लिखे जाने वाले ये कुरान ख़त कूफ़ी, ख़त मग़रबी, ख़त नसख़ और ख़त मुहक़्क़िक़ में लिखे गए हैं। इनके सफ़ात को फ़न ख़ताती और मुसव्वरी का शाहकार बनाने के लिए रिवायती रंगों, रोशनाई और सोने का पानी इस्तेमाल किया गया है। They are kept in special boxes so that you basically make sure that light doesn't get into it, and of course they're kept closed, and that humidity is maintained at certain level that's suited for their things are written on. Some of them are on parchment, and so you really have to be careful with the humidity level. यूँ तो अमेरिका के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, फ्री लाइब्रेरी ऑफ फिलाडेल्फिया और प्रिंसटन लाइब्रेरी में भी कदीम कुरानी नुस्खाजात का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन बाल्टीमोर के इस म्यूजियम में मौजूद मुकम्मल कुरानी नुस्खाजात की तादाद अमेरिका के किसी म्यूजियम में सबसे ज़्यादा है। I'm Julia Keller. I like coming to the Walters because it is a really important resource in Baltimore. There's 55 centuries of art here from all over the world. It is the only place here where you can find religious artifacts like these wonderful things about a culture that I might not otherwise know about. Tell us some history about the veterans. Were there actually the Muslim veterans in the Civil War? Yes, in the Civil War we found at least 292 people with Islamic names. हाँ, सिविल वॉर में 292 लोग थे जिनके नाम इस्लामी थे। 120 के नाम में हसन था, 82 के नामों में उस्मान था और एक नाम में अल्लाह था, जो कि शायद अब्दुल्ला नाम था। इसके अलावा मोहम्मद, महमूद, नईम और रहमान जैसे कई नामों के लोग थे जिन्होंने अमरीकी सिविल वॉर में हिस्सा लिया। हमें 1850 में अमरीकी मर्दमशुमारी में भी मुसलमान नाम मिलते हैं, जैसे कैलिफोर्निया में मोहम्मद नामी एक शख्स, पीटर हेनरी उल्ला नामी शख्स जो आयरलैंड से आया था, और इस्लाम नामी शख्स भी आयरलैंड से था। 1850 में ही खानदानी नाम मोहम्मद से एक खानदान मिला जो बाल्टीमोर के इलाके में आबाद हुए थे। इनके नाम में बी भी शामिल था जो शायद ब्लैक के लिए था, लेकिन वो लोग गुलाम नहीं थे। हालांकि ये उस वक्त की बात है जब अफ्रीकन अमेरिकन लोग आज़ाद नहीं हुए थे। फिर एक नाम उमर केक मिक्स था जो नेब्रास्का में मुकीम था। फिर 1923 में पहली जंग अजीम के बाद अमेरिका में 5000 लोगों के नाम इस्लामी थे, जिनमें से 550 के नाम मोहम्मद थे, जिन्हें 41 मुख्तलिफ तरीकों से लिखा जाता था। So how you get funding for the museum? Our funding has been through the mercy and blessing of Allah. अल्लाह का शुक्र है, हमारी फंडिंग में कुछ हिस्सा म्यूजियम में आने वाले लोगों की फीस से पूरा होता है और कुछ मुखय्यर हजरात के चंदे से। हम कुछ प्रोग्राम्स भी करते हैं। Supporters and museum brick builders. Then we do programming, and then we're applying for some grants, and then we get really been the blessing of Allah. Then through our gift shop, so it's a mixture of funding. हमारे यहाँ एक गिफ्ट शॉप है जहाँ से कुछ आमदनी हो जाती है। कुछ गैर मुनाफा बख्श इदारे हमारे काम की वजह से हमारी सपोर्ट करते हैं। Anyone that like to support or could appreciate the value in what we do or have this insight in what we do, we'll take all those. Okay. अमेरिका के इस्लामिक हेरिटेज म्यूजियम की आपको मजीद भी सैर करवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। So, Amir, can you name a few people who were very active people participating and promoting Islam in USA in the old centuries? You know, yes, you have Honorable Elijah Muhammad. हाँ, नेशन ऑफ इस्लाम के लीडर मोहम्मद। इसके अलावा नेशन ऑफ इस्लाम से ही मोहम्मद अली, मैल्कम एक्स जैसे कई नाम थे जिन्होंने इस्लाम के लिए काम किया।
اس کمرے میں ان لوگوں کی تاریخ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے شروع میں کام کیا. We cover that history from the early papers that they've done. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلے اس میوزیم میں، امریکہ میں ایک طویل عرصے کے دوران ان چند مسلمانوں نے جنہوں نے اسلام کو پروموٹ کرنے میں، آگے بڑھانے میں اور اس کی ترویج کرنے میں اہم کردار ادا کیا. آئیے ان کے حوالے سے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں. شکاگو میں واقع سیئرز ٹاور کو دیکھنے تو بہت سے لوگ آتے ہیں. نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے بھی زیادہ اونچا ویلس ٹاور 1998 تک دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوا کرتا تھا. Sears Tower has always been symbolic of strength, symbolic of the greatness of America, symbolic of the greatness of Chicago, symbolic of all the things that America stands for. آج بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسے تعمیر کرنے والے اسٹرکچرل انجینئر ایک مسلمان تھے اور ان کا نام تھا فضل خان. امریکہ میں مسلمانوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. انہی میں سے ایک ہے امریکن فٹ بال. محمد ولکسن کا تعلق مشہور NFL ٹیم نیو یارک جائنٹس سے ہے. With the 30th pick in the 2011 NFL draft, the New York Jets select Muhammad Wilkerson, defensive tackle, Temple. Temple. اور ہالی ووڈ کے مشہور مسلمان سیلیبریٹیز میں سے ایک ہیں آئس کیوب. I had a ball just being able to cuss like a sailor, to be mean, you know what I mean, to have Jonah and Channing on their heels. It was fun. I know what you're thinking. Angry black captain. It ain't nothing but a stupid stereotype. I'm black, and I work my ass off to be the captain. اگر امریکن ریپ میوزک کی انڈسٹری کا جائزہ لیا جائے تو اس میں بہت سے آرٹسٹ اور پرفارمرز مسلمان ملیں گے. ان میں سے ایک مشہور نام بسٹا رائمز کا ہے. اور کنٹمپرری میوزک میں بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں جنہوں نے موسیقی کے اس نئے انداز کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی استعمال کیا ہے. ان میں شامل ہے مشہور مسلمان میوزک گروپ نیٹو ڈین. کچھ شعبوں میں مسلمانوں کی شمولیت ان کے اپنے لیے بھی کنٹروورسی کا سبب بنی. جب ریما فقی نامی ایک مسلمان خاتون نے مس یونیورس کا ٹائٹل جیتا تو امریکہ میں زیادہ تر مسلمانوں کے لیے یہ ایک شرمناک موقع تھا. زیادہ تر امریکی مسلمان ڈاکٹر انگرڈ میتھسن جیسی خواتین پر فخر کرنا چاہتے ہیں. یہ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کی پہلی خاتون صدر تھی. آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے مسلمان یہاں پر گزرے ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کی ترویج میں بڑا اہم کردار ادا کیا بلکہ لوگوں کے ذہنوں پر بھی وہ ایک طویل عرصے تک چھائے رہے. اور شاید اگلی مثال اگر ہم یہ کہیں کہ محمد علی کی ہے تو غلط نہیں ہوگا. تو ابھی tell us something about Muhammad Ali. He was very famous in Pakistan also. Yes, Muhammad Ali, he's an American hero, American icon. ہاں، محمد علی ایک امریکی ہیرو اور آئیکن ہے. دنیا کے لیے محمد علی ایک ایسا نام ہے جو اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے. اپنے اسلامی نام کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام پر سمجھوتا نہیں کیا. جیسے یہاں لوگ محمد سے موہ ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام شاید ان کے لیے مسئلہ پیدا کرے. لیکن محمد علی اپنے نام کی وجہ سے ہی مشہور ہوئے. ان کے بارے میں کئی میگزینز میں آرٹیکلز شائع ہوئے جن میں انہیں مشل بردار کہا گیا. ان کے بارے میں لکھا گیا کہ کیسے لوگ انہیں ناپسند کرتے تھے اور کیسے وہ ایک امریکی ہیرو بن گئے. اسی طرح میلکم ایکس بھی تھے. محمد علی نہ صرف یہ کہ امریکہ بلکہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ فیمس رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کریئر میں کیا کیا اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے. محمد علی کا پیدائشی نام کیسیس مارسلس کلے تھا اور وہ جنوری کی 17 تاریخ کو 1942 میں ریاست کینٹکی کے شہر لوئز ویل میں پیدا ہوئے. وہ 22 سال کی عمر میں سنی لسٹن کو ہرا کر ہیوی ویٹ ورلڈ چیمپئن بنے. 1964 میں انہوں نے عیسائی مذہب چھوڑ کر نیشن آف اسلام میں شمولیت اختیار کی اور اپنا نام تبدیل کر کے محمد علی رکھا.
اس کے فوراً بعد وہ امریکہ میں نسلی برابری کی کوششوں میں ایک سپیکر اور سیلیبریٹی ایکٹیوسٹ بنے، مگر 3 سال بعد جب ویتنام میں جنگ شروع ہوئی اور ان کو فوج میں زبردستی بھرتی کیا گیا تو انہوں نے اپنے مذہبی عقیدے کی بنیاد پر اس جنگ میں جانے سے انکار کر دیا۔ جب ان کا چیمپئن شپ ٹائٹل اور باکسنگ لائسنس ان سے چھینا گیا تو انہوں نے مقدمہ لڑا اور جیتنے کے بعد ایک بار پھر باکسنگ رنگ میں آئے، مگر اس وقت تک باکسنگ کی دنیا میں جو فریزیئر اور جارج فورمن جیسے بڑے نام آ چکے تھے۔ محمد علی نے اپنے دور کے ان دونوں بڑے چیمپئنز کو شکست دی۔ انہوں نے 61 فائٹس کے بعد ایک ایسی لیگیسی چھوڑی جس کو آج تک نہ صرف کوئی باکسر بلکہ شاید ہی کوئی کھلاڑی میچ کر سکا ہو۔ 1975 میں انہوں نے سنی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور آج اپنی زندگی تصوف کی تعلیم حاصل کرنے میں گزار رہے ہیں۔ محمد علی کی شخصیت کو بہت سی چیزیں دلچسپ بناتی ہیں۔ وہ ایک ایسے دور کی شخصیت تھے جس میں امریکہ نسلی برابری کے حوالے سے ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ تھا۔ ویتنام کی جنگ کے حوالے سے اینٹی وار ایکٹیوسٹس بھی عروج پر تھے اور باکسنگ کی تاریخ کا بھی یہ اہم ترین دور تھا۔ سنی لسٹن، جو فریزیئر اور جارج فورمن جیسے 3 تاریخی چیمپئن ایک ہی دور میں پیدا ہو گئے تھے، جس سے باکسنگ میں بڑی سطح پر عالمی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ محمد علی نے باکسنگ کے علاوہ ایک تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے سیاسی، روحانی اور سماجی مسائل کو ایسے اپنایا کہ وہ اس دور کے کلچرل آئیکن کے طور پر سامنے آئے۔ Whatever happened till the 18th century, that we have a little idea now. What happened in the 19th and the 20th century? How many Muslims from different countries came in the US? پہلی جنگ عظیم سے پہلے مسلمان تارکین وطن امریکہ آنا شروع ہوئے۔ یورپ سے آنے والے پہلے مسلمان امریکی الیگزینڈر رسل ویب تھے۔ لبنان سے ریاست آئیووا سیڈر ریپڈ میں مسلمان آئے۔ ریاست مین اور مشیگن میں البانیہ سے مسلمان آ کر آباد ہوئے۔ شیخ داؤد، پروفیسر محمد اظہر الدین، امام ولی اکرام یہ اس وقت کے سرکردہ مسلمانوں میں سے تھے۔ پھر 1970 اور 80 میں کئی مسلمان کمیونٹیز نے جنم لیا اور اس وقت مسلمان لیڈرز نے اسلام کو اس کی اصلی شکل میں برقرار رکھنے میں کردار ادا کیا، جن میں اسلامک بردرہڈ، اسلامک پارٹی وغیرہ۔ اس وقت امریکہ میں لوگ اسلام کے ساتھ ساتھ نیشن آف اسلام اور اسلام کی دوسری شاخوں کی تقلید بھی کر رہے تھے۔ Are there some people who are related to Islam or are Muslims and they took the strong positions or the important positions there? Yes, today in America. ہاں، آج پورے امریکہ میں 7 مسلمان میئرز ہیں۔ یہ پہلے منتخب ہونے والے مسلمان میئر ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو امریکی سیاست میں متحرک ہیں۔ یہ پہلے مسلمان کانگریسمین ہیں۔ پھر یہاں امریکہ میں 9 ایسے جج ہیں جو مسلمان ہیں۔ ان میں سے کچھ کی تصویریں یہاں موجود ہیں۔ 3 خواتین مسلمان جج بھی ہیں۔ مسلمان فائر چیف ہیں۔ تو امریکہ بھر میں ہر شعبہ زندگی میں مسلمان موجود ہیں۔ Thank you so much, Amir Mohammed. Thank you so much for giving us so much detail about the museum. امریکہ کا یہ اسلامک ہیریٹیج میوزیم جہاں پر آنے کے بعد شاید اسلام کی شروعات جہاں پر ہوئی، کس طرح مختلف دنیا کے حصوں سے لوگ یہاں پر آ کے بسے اور انہوں نے اسلام کو نہ صرف پھیلایا بلکہ لوگوں کو اسلام کا صحیح مقصد بتانے کی بھی کوشش کی۔ آج کے بعد اس میوزیم میں آنے کے بعد شاید بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے امریکہ میں شاید میں بھی نہیں جانتی تھی اور آپ بھی نہیں جانتے تھے، اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو پتہ چل گئی ہوں گی۔ ایک نئے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ثنا ایک پاکستانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔